نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد ذلك شيئا فليقل آمنت بالله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم جس معاشرے میں اور جس عالم میں اور جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جو انسان ہیں، انسانوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اللہ کو مختلف شکلوں میں مانتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ہیں اس طرح کی اس دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا ہفتہ چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے جو ہے سب سے اہم بحث اسی پر چل رہی ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، ہے نا۔ ابھی جو ایک مناظرہ ہوا 20 دسمبر کو، جو ہمارے اس ہندوستان کے ایک مشہور شخصیت ہیں، معروف شخصیت ہیں، بڑے دانشور ہیں، جاوید اختر صاحب، ان کے درمیان، اور ایک ہمارے بھائی ہیں مفتی شمائل ندوی، ان کے درمیان ایک کہہ لیجیے مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، جس کا عنوان ہی یہی تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، یعنی خدا کا وجود ہے یا نہیں۔ اس پر ان کا مناظرہ ہوا، آپس میں ایک مذاکرہ ہوا، دونوں طرف سے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی گئیں۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ خدا کے وجود کے کچھ لوگ قائل ہوتے ہیں، کچھ قائل نہیں ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، بے دین کہا جاتا ہے، ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن مناظرے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مناظرے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جاوید اختر صاحب جو ہیں، چونکہ ان کا نام جاوید اختر ہے اور بظاہر نام سنتے ہی ہر انسان ان کو مسلمان سمجھتا ہے، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے وہ، ان کی اگر تاریخ دیکھی جائے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے خاندان اور گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کے گھرانے میں علم تھا، یعنی علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خاندان کے ہیں۔ اس خاندان میں پیدا ہوئے جو اتنے بڑے عالم تھے کہ جن کی پوری دنیا میں، ہندوستان میں شہرت ہے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور ان کو انگریزوں نے جو ہے جیل کی سزا دی تھی۔ تو ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن بہرحال یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب نبی کی اولاد بھی خدا کی باغی ہو سکتی ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خود اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ مشرک ہو گیا، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لائی، اس کو بھی جو ہے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس طرح کی تاریخیں ملتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ہدایت چھیننا چاہے چھین سکتا ہے۔ تو یہ جو بحث ہوئی، یہ اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اور سارے لوگوں نے اس بحث کو سنا، اور سب جانتے ہیں اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ چونکہ سائنس کی ترقی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے کا جو انسان ہے، خاص طور سے نوجوان ہے، جو نیا طبقہ ہے، وہ ہر چیز کو سائنسی نظریے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے
بہت سے لوگ اس سائنسی نظریے کی وجہ سے گمراہی میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی ہمیں عقلی دلیل دی جائے، ہر چیز کا ہمیں مشاہدہ کرایا جائے، تجربہ کرایا جائے، تب اس کو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ایک عام پہلے سے بھی بحث چلی آ رہی ہے، اب اور زیادہ چونکہ اسکولوں میں یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو نہ ایمان کا معلوم ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معلوم ہے، تو جو اسکول میں پڑھتا ہے، جو اس کے ٹیچر پڑھاتے ہیں، جو اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کا ذہن ادھر ہی چل بیٹھتا ہے، وہ غور نہیں کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا، لاجک والی بات ہے، اس کو ہر چیز میں لاجک چاہیے تو وہ اس کو لاجیکل لگتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں، ہر جگہ جو ہے انسان کی عقل کام آ جائے یا اس کا صحیح استعمال ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کی عقل تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ بڑی محدود ہے، اس کے سوچنے کی اور سمجھنے کی ایک صلاحیت اور ایک دائرہ کار ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے انسان کی عقل۔ لیکن بہرحال جہاں تک خدا کے وجود کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں، یا خدا کا وجود ہے یا نہیں، یہ جو بحث ہے یہ کوئی بحث کی چیز ہی نہیں۔ اسی لیے آج تک اس زمانے سے لے کر کے، انبیاء سے لے کر کے، سب نے اس کی دلیلیں پیش کی کہ خدا کی ذات موجود ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے اسی پر کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ اکیلی ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس ذات کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، وہ ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو یہی سے فرق ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اور اللہ میں فرق کیا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ جو ہے وہ خالق ہے نا، اللہ خالق کل شیء۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا قرآن میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کا نسب بتائیے، اللہ کا نسب کیا ہے، کس نے اللہ کو پیدا کیا، اللہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ نے قرآن میں کہلوایا کہ آپ کہیے قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے نا، اکیلا ہے نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور مد مقابل بھی نہیں۔ یہ قرآن میں، قرآن دیکھیے، قرآن سے دلیل دینا، حدیث سے دلیل دینا بہت آسان ہے۔ وہ جو مناظرہ تھا وہاں قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں دینی تھی، اس لیے کہ وہاں پر کسی مذہب کی بات نہیں کرنی تھی، وہاں صرف ایک عام بات کرنی تھی عقلی دلائل سے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ ورنہ اگر قرآن سے دلیل دینی ہوتی تو سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں، انبیاء کی ساری تعلیمات ہیں، لیکن وہاں چونکہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے تو قرآن کی بھی دلیل ہے، حدیث کی بھی دلیل ہے، اور عقلی دلیلیں بھی ہیں، جو وہاں عقلی دلیلیں دی گئیں خدا کے وجود کے لیے وہ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی قرآن سے تو دلیلیں ہیں، قرآن تو ہر جگہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ جو راتوں کا آنا جانا ہے، یہ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ دریا ہے، یہ پہاڑ ہیں، اس میں غور تو کرو۔ جب غور کرو گے تو اس میں کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اور جو ان نشانیوں پر غور ہی نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ کہہ دو پھر بھی وہ آخر میں کہہ دے گا کہ نہیں مانتے ہیں، تو نہیں مانتے ہیں کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماننا چاہتے ہیں تو دلائل بے شمار ہیں، ہمارے پہلے زمانے سے یہ بحثیں چلی آ رہی ہیں۔ اب یہ اگر ہم سائنس کا اور اس کا مقابلہ کریں، حالانکہ سائنس کا اور مذہب کا کوئی مقابلہ نہیں، سائنس ایک الگ چیز ہے، اور سائنس کا نہ کوئی مذہب انکار کرتا ہے نہ اسلام انکار کرتا ہے، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں۔ سائنس سے کون انکار کرتا ہے؟ بھائی سائنس نے تو ہمیں سہولتیں دی ہیں،
سائنسی ایجادات نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا ہے. ہمارے پاس موبائل ہے, یہ ہم مائک لگائے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں سائنس کی ایجادات ہیں. تو سائنس تو ہماری خادم ہے. خادم سے کس کو جھگڑا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس سے کس کو مخالفت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہے. لیکن کوئی سائنس کو ہی سب کچھ مان لے, کہے کہ سائنس ہی خدا ہے, تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ سائنس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تجربات کے, کہ وہ تجربات کرتے رہتے ہیں. ایک تجربہ کیا, ان کو ایک چیز ملی, اس تجربے کو آگے بڑھایا, ایک نئی چیز ایجاد کر دی. تو سائنس تو ایجاد کرتی ہے, وہ خالق نہیں ہے, تخلیق نہیں کرتی ہے. خالق اور موجد میں فرق ہوتا ہے. اللہ کی ذات خالق ہے. خالق وہ کہلاتا ہے جو بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پیدا کرتا ہے, اور موجد وہ ہوتا ہے کہ چیز موجود ہے اس پہ تجربات کر کے. موبائل بن گیا یا گھڑی بن گئی, تو کیسے بن گئی ہے؟ اگر لوہے سے بنی تو لوہا کس نے پیدا کیا؟ لوہا اللہ نے پیدا کیا. لوہا موجود ہے, اب آپ اس پہ تجربہ کر کے اس کے ہوائی جہاز بنا لیں, آپ اس کو ہوا میں اڑا لیں, اس کی گھڑی بنا کے پہن لیں, اس کا موبائل بنا لیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن لوہا کس نے پیدا کیا؟ تمہارے ابا نے پیدا کیا؟ نہیں, اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے جو چیزیں دی ہیں, اللہ خالق ہے, تم موجد ہو. اس چیزوں میں نئے نئے تجربات کر کے تم ایجادات کر سکتے ہو, اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے ہو. تو اس لیے ہماری جو علمی اصطلاح ہے اس میں جو عقائد میں چیزیں آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے واجب الوجود اور ایک ہے ممکن الوجود. جو وہاں پہ بحث چلی تو اس بحث میں جو سب سے زیادہ لفظ مشہور ہو گیا کنٹینجنسی, وہ لفظ مشہور ہو گیا. تو کنٹینجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ہماری اصطلاح میں اگر ہم اس کو کہیں تو ممکن الوجود, یعنی وہ چیزیں جو آتم نربھر نہیں ہوتی, کہہ لیجئے آپ اس کو, کسی نہ کسی چیز پر وہ نربھر ہیں, ڈیپینڈ ہیں, اس کو کنٹینجنسی کہتے ہیں. کیوں نربھر ہے؟ یہ کرسی ہے آپ کے سامنے, ظاہر سی بات ہے آپ سب کو پتہ ہے یہ کرسی کسی کی بنائی ہوئی ہے, نربھر ہے, یہ کسی نے بنایا ہے اس کو اس ڈیزائن کے ساتھ. آپ کہیں گے کسی انسان نے بنایا, تو اس انسان کو بھی کسی نے بنایا ہے. یعنی یہ سب ایک دوسرے پہ نربھر ہیں, یہ خود اپنی یعنی واجب الوجود نہیں, یہ خود سے وجود میں نہیں آ گئی, یہ ممکن الوجود ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یہ کرسی جو ہے آپ رات میں گئے کمرہ بند کر کے اور صبح آئے تو دیکھے کہ کرسی رکھی ہے. ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ کرسی بنی بنائی آپ کو مل جائے. تو یہ جو سائنسدان یا جو ایتھسٹ ہو گئے, یہ عجیب احمق لوگ ہیں. ان کی عقلیں کہیے اللہ نے مار دی ہے, تو ان کو موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس دنیا کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ ہے نا دھماکہ ہوا اور پھر یہ ہوا, پھر وہ ہوا, پھر ہے نا ایک وہ بنا, پھر وہ بنا, پھر وہ بنا, پھر بندر بنا, پھر بندر سے انسان بن گیا. عجیب, یعنی عجیب تھیوری ہے ان کی, ہے نا. تو بندر تو آج بھی گھوم رہے ہیں بیچارے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے انسان نہیں بن پا رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں بندر سے انسان بن گئے. اب ان سے یہ پوچھو کہ وہ جو مادہ تم کہتے ہو, مٹیریل کہتے ہو, وہ کہاں سے آیا؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. چلو وہ تم مانتے ہو اس کو دھماکہ ہوا, تو اس دھماکے کے لیے وہ جو مٹیریل تھا وہ آیا کہاں سے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد ان کے سارے جواب آئیں گے, کیونکہ اس کے بعد سے ان کے تجربات, لیکن اس سے پہلے کا تم بتاتے نہیں کہ وہ آیا کہاں سے جس میں دھماکہ ہوا تو یہ جو ہے سب نظام شروع ہو گیا. تو یہ تو بے عقلی کی باتیں ہیں, انسان مانتا نہیں ہے, اتنا بے عقلہ ہے. سائنسداں کہہ لیجیے, ہے نا, وہ مانتے نہیں ہیں اس چیز کو, ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا کو جب مانیں گے جب ہمیں عقلی طور پر مطمئن کر دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, اس زمانے میں بھی ایک ملحد تھا, ایتھسٹ تھا, اس نے چیلنج کیا, کہا کہ بھائی خدا کا وجود نہیں ہے, کوئی خدا کا وجود ثابت کر دے تو ہم مان لیں گے. مناظرہ ہوا, چیلنج ہوا, تو تاریخ رکھی گئی کہ چلو ٹھیک ہے, فلاں دن فلاں تاریخ سب لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پر ہم ایک دوسرے سے بحث کر لیں گے, مناظرہ کر لیں گے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں. تو وہ تاریخ طے ہو گئی, لوگ جمع ہو گئے. تو جو وقت طے ہوا تھا اس وقت پر جو ہے امام صاحب نہیں آئے. وہ جو ملحد تھا وہ آگے بیٹھا تھا, پورا مجمع جمع ہوا ہے, ہنگامہ چل رہا ہے, لوگ آئے ہوئے ہیں خدا کے وجود پر دلیل سننے کے لیے. امام صاحب نہیں آئے, بہت دیر ہو گئی. تو جیسا ہوتا ہے عام طور سے اس نے ہنگامہ کرنا شروع کیا, کہا کہ دیکھا, پہلے ہی ڈر گئے وہ,
آئے نہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ڈر کے مارے وہ غائب ہو گئے۔ بہرحال ہنگامہ چلتا رہا، لیکن پھر امام صاحب آ گئے۔ جب امام صاحب پہنچے تو وہاں پر ہنگامہ، وہ پورا ناراض تھا جو ملحد تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بحث تو بعد میں کریں گے، آپ بتائیے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو اتنے ماننے والے ہیں، اتنے آپ کے پیروکار ہیں، اور آپ جو ہے وقت کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، آپ اتنی دیر میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیر تو ہو گئی، لیکن اس کی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پاس آنے کے بیچ میں ایک دریا پڑتی ہے، اور اس دریا کو پار کر کے مجھے آنا تھا۔ اتفاق سے کوئی نائی، کوئی کشتی نہیں تھی وہاں پہ، ناؤ، کہ ہم اس سے پار کر لیتے۔ بہت دیکھا، غور کیا، کوئی نائے ملی نہیں ہم، تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی مل جائے ذریعہ تو ہم پار چلیں۔ کہ اتنا ہم انتظار ہی کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک درخت تھا، وہ کٹا، پھر اس کے پٹرے بننے لگے، پھر پٹرے بننے کے بعد جو ہے وہ آپس میں جڑنے لگے، پھر اس میں کیلیں لگیں، اور پھر کشتی تیار ہو گئی۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی تب ہم اس پہ بیٹھے تو آئے، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، مجمع میں کہا کہ دیکھ رہے ہو، ہم تو ان کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں، بتائیے ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے درخت خود سے کٹ جائے اور پٹرے آپس میں جڑ جائیں اور اس میں کیلیں بھی لگ جائیں اور بغیر ملاح کے وہ چل دے، یہ چل کے چلے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بس تم مان گئے نا، خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہی سمجھانے کے لیے تو ہم دیر سے آئے تھے، تم مناظرہ ہار گئے، تم نے اقرار کر لیا کہ خود سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب ایک درخت خود سے نہیں کٹ سکتا اور ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات، یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلا نہیں رہا ہے، یہ نیچر اور فطرت پہ چل رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کی وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو مان گئے۔ تو وہ پہلی ہی ان کے کہہ لیجئے امام صاحب نے لیٹ کر کے ہی اس کو ہرا دیا، پھنس گیا وہ بیچارہ، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان گئے کہ ہے خدا کا وجود، کوئی چلاتا ہے، لیکن خدا ہمیں نظر نہیں آتا، اور جب تک سائنس کو جو چیز نظر نہ آئے اس کو مانتے نہیں ہم۔ دکھائیے کہ کہاں ہے خدا، خدا ہمیں دکھائی دے گا تو مان لیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دودھ منگوائیے۔ دودھ منگوایا تو کہا کہ جو ہے یہ دودھ ہے، اس کے اندر مکھن ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہے۔ تو کہا کہ اس میں دکھائیے ہمیں کہ مکھن ہے کہاں پہ اس میں، آپ یہ تو مانتے ہیں کہ اس کے اندر ہے، لیکن وہ دکھائیے کہاں، نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پہ؟ کہا کہ نہیں، نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا اچھا چلیے ایک سوال اور ہے ہمارا، یہ بتائیے کہ خدا اگر آپ کا ہے تو اس کا رخ کدھر ہے؟ وہ کدھر کو منہ کیے ہوئے ہے، کدھر بیٹھا ہے، کدھر اس کا رخ ہے؟ بھائی قرآن کے لیے، اگر ایمان والے کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کر لو ادھر ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی رخ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مکان اور جگہ کی قید نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو مطمئن کر لے کے تو کہا کہ چراغ لائیے، آپ ایک چراغ لائیے، موم بتی لائیے، جلائیے اس کو۔ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس کا رخ کدھر ہے، اس کی جو روشنی ہے اس کا کدھر رخ ہے؟ کہا چاروں طرف ہے اس کی روشنی، تو ہر طرف رخ ہے۔ تو کہا کہ بس اللہ کا بھی ہر طرف رخ ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ سورج ہے، سورج چمکتا ہے تو بہت سے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اب اسی سورج کی روشنی آپ کے روشن دان سے اگر بیت الخلاء میں چلی جائے تو کیا وہاں بھی پوجا کرنے لگیں گے آپ؟ وہ روشنی تو جا رہی ہے تو سورج ہی وہ تو روشنی ہر طرف پھیل رہی، وہ تو ہر طرف ہے۔ تو یہ ساری جو جہالت کی باتیں ہوتی ہیں ان سائنسدانوں کی، ارے سائنس تو اس لیے بنی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کو ترقی دے، اور اس کو سب مانتا ہے۔ کیا مسلمان سائنٹسٹ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ اے پی جے عبد الکلام بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، لیکن کیا وہ خدا کے منکر تھے؟ انہوں نے خدا کا انکار کر دیا سائنس کی وجہ سے؟ نہیں انکار کیا، بلکہ سائنس سے اگر آپ چاہیں تو خدا کے اور زیادہ قائل ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سے سائنسدانوں نے صرف سائنس کی وجہ سے ہی جب سائنس اور اسلام کا مقابلہ کیا تو وہ ایمان میں داخل ہو گئے، کہ وہ بات جس کے تجربے میں اور جس کو ہم کہہ لیجئے چھان بین کرنے میں ہمیں اتنا وقت لگا تحقیق کرنے میں، اور
قرآن کھولا تو 1400 سال پہلے اس میں لکھا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ اتنی محنت کے بعد، اب سائنس اتنی محنت کے بعد بتائے گی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا صحیح ہے یا بیٹھ کر کے، اور یہاں تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، آپ کرو نا اس پہ عمل، بیٹھ کے پانی پینا زیادہ اچھا کہ کھڑے ہونے کے بعد۔ اب سائنس تو تجربہ کر رہی ہے کرتے کرتے، اور سائنس کا کیا ہے، سائنس تو پلٹ بھی جاتی ہے، ان کی تھیوری کبھی کچھ ہوتی ہے، پھر بعد میں تھیوری چینج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو تھیوری تھی یہ صحیح نہیں تھی، اب یہ تھیوری صحیح ہے۔ دیکھیں آپ میڈیکل میں بدلتی رہتی ہے ان کی تھیوری، کہتے ہیں کہ نہیں پہلے کوئی کہے گا یہ اچھا تھا، آپ کہیں گے نہیں 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 وہ تجربہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، اب جو نئی تحقیق ہوئی ہے یہ صحیح۔ تو اس لیے کوئی سائنس کی بنیاد پر خدا کا انکار کر دے تو میرے عزیز بھائیوں وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں اور آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے، خدا نظر آئے یا نہ آئے خدا کا وجود ہے۔ یہ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، یہ چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، یہ دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، قیامت کی نشانیوں میں اللہ نے قرآن میں بتایا ہے نا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، پورا اس کا تذکرہ ہے کیا ہوگا، یہ سورج، یہ چاند، یہ قیامت کی نشانیاں اللہ کے وسلم نے بتائیں کہ جب جو ہے سورج جو ہے الٹا ہو جائے گا ہے نا، بجائے جو ہے نا مغرب کے مشرق سے طلوع ہونے لگے، تو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ جب چاہتا ہے تو سورج کو گرہن لگا دیتا ہے، چاند کو گرہن لگا دیتا ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، کوئی اندھا اس کو نظر نہ آئے۔ جب ایک چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا کام خود سے نہیں ہو سکتا، ایک کرسی اپنے آپ سے نہیں بن سکتی، ایک گھڑی خود سے نہیں بن سکتی، اور یہ پوری کائنات خود سے بن کے چل رہی ہے، فطری نظام پہ چل رہی ہے، نیچر پہ چل رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی عقلی دلائل لے کر کے آئے تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تو نام ہی غیب کا، اگر غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تو عقل سے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ لا یزال الناس یتساءلون، لوگ برابر سوال کرتے رہیں گے، یعنی یہ سوال تو ہمیشہ چلتا رہے، کیا کہ ھذا خلق اللہ الخلق، کہ یہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ سوال تو شیطان ذہن میں ڈالے گا، اور جب یہ فرمایا کہ فمن وجد ذلک شیئا، جو ایسی کیفیت، ایسا سوال اپنے دل میں پائے وہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کو چاہیے کہ کہے آمنت باللہ، کچھ نہیں میں تو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ شیطانی وسوسے، بہکاوے، ان سائنسدانوں کی باتیں، ان لوگوں کی، ملحدوں کی، بے دینوں کی باتیں، ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی چیز ہے، اگر اس میں اس زمانے میں شک ڈالا جاتا ہے، یہ اسکولوں کالجوں کی پڑھائیوں میں جو پروفیسر ہوتے ہیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ زیادہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں ہر چیز دکھائی دے گی بھائی، خدا کو دیکھ کر کے ایمان لاؤ گے۔ تمہارے سر میں درد ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ درد کیسا ہوتا ہے، کس رنگ کا ہوتا ہے، کس کلر کا ہوتا ہے، کبھی نظر آیا تم کو کسی سے محبت ہے یا کوئی تم سے محبت کرتا ہے، وہ محبت نظر آئی تم کو کہ محبت کیسی ہوتی ہے، کس رنگ کی ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کا رخ کدھر ہے، دکھائی دیتی ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہو، لیکن اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیسی جہالت کی بات ہے، ہر آدمی بغیر دیکھے ہوئے بہت سی چیزوں کو مانتا ہے نا، اپنے باپ کو مانتا ہے۔ ایک صاحب نے یہی سوال کیا، ایک اللہ والے گئے، ان کا لڑکا دہریا ہو گیا تھا، اس کو سمجھانے گئے، وہ مان ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں آپ کی بات، جب تک ہمیں نظر نہیں آئے گا نہیں مانیں گے۔ کہا کہ تم اپنے ابا کو ابا مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں مانتے ہیں۔ کہا کیسے مانتے ہو، تم نے دیکھا تھا؟ ارے اپنی اماں کی گواہی پر تم مان رہے ہو کہ یہ تمہارے ابا ہیں، اور پوری زندگی ان کا نام لیتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے ہو بھائی؟ ارے مانو، ماننا ہی پڑے گا، نہیں مانو گے تو کہاں کہاں نہیں مانو گے تم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر انسان کو شیطان گمراہی میں ڈالنا چاہے تو کہیں بھی پھنسا سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، کبھی ذرہ برابر شک نہ آنے دیں اپنے ایمان میں کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، اللہ کا وجود تھا، ہے، رہے گا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی کی ہم عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔